علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج آپ کی ملاقات ایک نامور افسانہ نگار اور شاعرہ سے کروا رہے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی انہوں نے بحیثیت پروڈیوسر بہت نمایاں کام سر انجام دیے. تو آئیں ملتے ہیں فرخندہ شمیم صاحبہ سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں قریشی ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی جو ہے ٹائم سے نوازا ہمیں. آپ کی مصروفیات تھی، مجھے پتہ ہے آپ پڑھاتی بھی ہیں، آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہوں، پھر انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس کے لیے میں خاص طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں موقع فراہم کیا آپ نے کہ میں کچھ ویورز کے ساتھ گفتگو کروں، اور آپ کے چینل کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ پروگرام آپ کا جو ہے یہ اتنا بے تکلفانہ ہے اور ناظرین کے لیے اس میں اتنی دلچسپی ہے کہ شخصیات کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ویسے تو ان کے کام سامنے آتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کی نجیات اور ذاتیات اور ان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ بھی جو گفتگو کرتے ہیں، اس سے کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں بھی کر سکیں جو شاید نہیں کی ہوں انہوں نے اس سے پہلے. تو میں تو اس آپ کے پروگرام کو چینل کو اپریشیٹ اس بنا پر بھی کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی مقبولیت میں اس عنصر کا بڑا ہاتھ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا فرخندہ صاحبہ، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، تو اس کے اوپر تو ہم ابھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک ادب کیا ہے، شاعری کیا ہے؟ ہاں، سب سے بنیادی سوال ہے، اور جب تک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تک پہنچنا ہو کسی قاعدے میں تو الف کا تو پتہ ہو مکمل. تو اگر آپ نے ادب کو چننا ہے تو پہلے پتہ تو ہو کہ ادب ہے کیا، اس کی الف کیا ہے، تاکہ اس کی یہ تک پہنچا جا سکے، جو کہ ناممکن ہوتا ہے یہ تک پہنچنا، لیکن جیم تک بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے. سچ کہا ہے، بنیادی سوال آپ نے جو کیا وہ ایک سچا سوال ہے کہ آخر ہم لوگ اتنی محنت، اتنے تردد، اتنے شوق، اتنے اظہار کرتے کیوں ہیں، اور ادب ہی کا کیوں انتخاب کرتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار کینوس ہیں، بے شمار فورمز ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی اپنے لیے ادب کا انتخاب کرتا ہے تو میرے حساب سے اس کے پیش نظر دو باتیں ہونی چاہیے کہ ہم ادب ہی کا انتخاب کر کے ادب کی بنیادی تعریف کیا ہے کر کے جو ہم کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں امتیاز صاحب کہ یہ جو ادب ہے یا کوئی بھی نظریہ ہے، انتخاب ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد کے ماتحت ہونا چاہیے. اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یونیورسل ہونا چاہیے. مقصد میں کائناتی پن ہونا چاہیے. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اپنے اظہار کے لیے لکھ رہے ہیں، بس میں جو جی چاہا لکھ دیا. تو اب آپ کا جو اظہار ہے نا، وہ آپ کا اظہار تو ہے ذاتی، جو گفتگو ہے ذاتی آپ کی بات، لیکن وہ کائناتی نہیں ہے. وہ آپ کی ذات سے نکلی تھی، آپ کی ذات میں جا کے ختم بھی ہو سکتی ہے. کائناتی کام وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدلنے کا شوق رکھتے ہوں، کچھ بتانے کا نیا، کچھ ایسے کینوس کو بڑھانے کے شوق رکھتے ہوں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ یار اس طرح بھی ذرا نگاہ کر کے دیکھیں، یہ ایک بڑا پہلو ہے، اس کو دیکھیں. اس سے آپ کی نظری وسعت میں، فکری وسعت میں، اور آپ کی نظریاتی وسعت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی اس مشکل اس انتخاب کو جو آپ نے ادب کے ذریعے قلم کو انتخاب کیا، وہ آپ کا برابر ہو رہا ہے کہ آپ کسی کی زندگی، معاشرہ، سوسائٹی، دنیا کو کچھ نیا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا، آپ لوگ کہتے ہیں نیا دینے کے حوالے سے بھی مختلف معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نئی تو دہشت گردی بھی ہوتی ہے جو ادب میں پہلے نہیں تھی، نئی تو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کی بات کرتی ہوں. وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کو نقصان، خسارہ نہیں دے رہی، اس کی وسعت جو آپ کو اس قابل کر رہی ہیں کہ آپ کسی کی زندگی میں کوئی نمایاں کام، تبدیلی لا سکتے ہیں. وہ ظاہر تبدیلی سے مراد مثبت پازیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو ہم تبدیلی نہیں کہتے. نیگیٹیوٹی صرف ایک انتشار ہے، تقریب ہے. جی، تو اس لیے میرے حساب سے ہم جب اس کا انتخاب کرتے ہیں اس شعبہ اظہار کا، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دو چیزیں لے کے چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ایک کوئی یونیورسل بات بتا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کہہ رہے ہیں جو عموماً لوگوں کو نہیں معلوم، تو ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اور دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب اپنے فنی اظہار کو بہتر طریقے سے پیش کرنے ہی کا نام ادب ہے. آپ کا اسلوب ادب ہونا چاہیے، طریق، انداز، تحریر ادب ہونا چاہیے. عام آدمی جو ہے وہ داستان بیان کرتا ہے، اور داستان گو کے ادب کا حصہ، لیکن اگر میں افسانہ نگار ہوں تو مجھے اس کو افسانے کی حیت میں ڈالنا ہوگا.
اپنی گفتگو کو اور اپنے مقصد کو لے کر اس میں ناکام نہیں ہونا. بنیادی چیز آپ کا موضوع ہوتا ہے. دنیا میں بہترین ادب کو نا قریشی وہ تھے کہ جس میں کہ موضوع بھی بڑے تھے اور جنہیں لکھا بھی بہتر طریقے سے گیا. تو گویا آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فن ہے اس میں اگر فنکار پازیٹیوٹی کے تھرو جی. اپنے فن کا اظہار کرتا ہے جی. اور کسی کی زندگی میں پازیٹیو چینج لانے کی کوشش جی. کرتا ہے وہ ادب ہے. جی ہاں وہ ادب ہے اور پازیٹیو چینج بھی لاتا ہے اور پھر خود کو بھی ساتھ ساتھ پازیٹیو کرتا رہتا ہے. دیکھیے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے انٹرسٹنگ بات کہ ہمارے نظریات تو پازیٹیو ہوتے ہیں ہم خود پازیٹیو نہیں ہوتے عملی طور پہ عملی یہ بڑا طور پہ. بڑا بنیادی جی سوال ہاں. بالکل آپ نے میرے دل کی بات کی. یہ اس ٹاپک پہ ہم ذرا کتراتے بھی کتراتے ہیں. ہیں کہ آپ نے بڑا بولڈ ہاں بات کی ہے جی کہ بالکل اور موضوع آپ نے بالکل چینج کر دیا. ارے یہ تو دکھتی رگ ہے کہ اس پہ بات نہیں کرتا. جی اس پر میں بڑا ہونی اپریشیٹ چاہیے. کرتا ہوں کہ آپ نے تو سارے انٹرویو کا ہمارے مکالمے کا نا سارا رخ ہی بدل دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ بالکل درست ہے کہ آج کا ادیب یا آج کا انسان کہہ لیں یا ہمارے معاشرے میں جو ہے جو سوشل اینیمل جس کو ہم کہتے تھے ایک زمانے میں, تو اب وہ اینیمل سے بھی آگے کی چیزیں چلی گئی. وہ اینیمل نہیں رہا, وہ تو درندہ بن گیا, بیسٹ بن گیا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے. تو آپ نے یہ جو بنیادی بات کہی ہے وہ کلیدی بات ہے کہ ہم ادب میں تو بہت جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ ایسا نظر نہیں آتا. اس بارے میں جی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی موٹیویشن دیتے ہیں, کوئی تحریک, تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اس بات کا اثر ہے جو آپ میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے, میں معذرت سے کہوں گی, بہت سارے مبلغین کی بات کا اثر نہیں ہوتا, بہت سارے اساتذہ کی گفتگو میں تاثیر نہیں ہوتی. سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی سے بہت ہی شاندار شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کو جب کسی نے بھی ذاتی طور پر دیکھ لیا یا ان کی کسی ذاتی کارکردگی سامنے آئی, تھرو میڈیا آ گئی یا ابلاغ عامہ آ گئی, تھرو عوام الناس آ گئی, تو ان کے بھرم ٹوٹے, ان کی جو کارگزاریاں تھیں نا وہ بھرم ٹوٹے. اب بھرم ٹوٹنے سے آپ ان کی بات میں سے تاثیر ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. پھر فوراً آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا آپ اس چیز پر گفتگو کر رہی تھی یا کر رہے تھے, تو آپ نے تو فلاں ایک معاملہ ایسے کر دیا, آپ کی زندگی میں آیا جس کی بڑی شہرت ہو گئی, بہت آپ کا پروپیگنڈا ہوا یا آپ کی رسوائی ہوئی, تو وہاں اپنے آپ کو کہاں فٹ ان کریں گے آپ؟ تو آپ کی وہ لکھی ہوئی ساری تحریر غارت ہوگی. بالکل درست. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے قریشی کی, جب میں جو یہ کہہ رہی تھی نا کہ خود بھی پازیٹیو ہونا, اس سے مراد یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ اس پر عمل پیرا ہیں کہ نہیں. ہماری دین کا بنیادی اصول ہے, ہمارے مذہب کا کہنا ہے, دنیا کے ہر مذہب کا کہنا یہ ہے کہ آپ خود عملی طور پر کہاں کھڑیں, تاکہ آپ کی بات میں, تحریر میں, انداز میں, سوچ میں تاثیر پیدا ہو, کچھ سننے پر تیار تو ہو. اب اگر ایک چور, فرض کرے کوئی چور ہے, وہ کوئی تقریر کر رہا ہے, تو اس کے تو بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جو سننے والا کہے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں, فلاں دن بھول گئے, فلاں سن بھول گئے, آپ کی چوریاں ڈاکہ جو اتنے مشہور تھے. اب ان کی اچھائیاں نیکیاں بھی بہت سی ہوں گی, لیکن وہ نہیں سامنے آئیں گی. اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ مبلغ کی حیثیت میں بات کر رہے ہیں. رائٹر مبلغ ہے, تحریر کرنے والا تبلیغ کر رہا ہے, ابلاغ کر رہا ہے. اچھا یہ بڑا دلچسپ موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے, اور یہ ٹاپک پہ اکثر کم ہی بات ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں, پھر آپ گویا کہ یہ فرما رہی ہیں کہ جن رائٹرز, جن مبلغین کہ ہاں وہ پازیٹیوٹی نہیں ہے, ان کے کول و فعل میں تضاد ہے, تو پھر معاشرے میں وہ رزلٹ بھی اسی طرح کا آئے گا نا, معاشرہ بھی اسی ڈگر پہ ایسے ہی لے گا. جی بالکل اسی طرح لے گا. اب معاشرہ اتنا بالغ ہو چکا, اب ابلاغ اتنے تیز ہیں, آپ کی کوئی ذاتی زندگی, آپ کی کھانسی بھی نہیں چھپتی اگر, تو آپ کا نظریہ کیسے چھپ سکتا ہے, آپ کی سرگرمیاں کیسے چھپ سکتی ہیں. تو ایسے میں تو احتیاط بہت بڑھ گئی ہے, اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے. لکھنے والوں کو, بولنے والوں کو, کہنے والوں کو بدلنا ہے اپنے آپ کو. یعنی آزمائش بڑھ گئی ہے. جی ہاں, بڑا کڑا خود کو ثابت کرنے کے لیے, خود آپ اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہاں سے دلائل اٹھا رہے ہیں. دلائل تو نہیں. اب آپ کی زندگی میں بہت بڑی پازیٹیوٹی کو مثال کے طور پر, میں اس کی پازیٹیوٹی پر افسانہ لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے اپنے اندر بہت ساری ایسی نیگیٹیوٹیز ہیں کہ جب میں کوئی بات افسانہ بطور ایک تنقیدی اجلاس کے ہٹ کے عوام الناس کے لیے پڑھوں گی, تو وہ مجھے کہیں گے کہ ان کی سنو ذرا, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی.
یہ ہوتا ہے. اور یہ اچھا، اور اس میں یہ اب تو خیر ابلاغ بہت تیز ہیں. جب ابلاغ تیز نہیں بھی تھے اور محدود تھا تب بھی ایکسپلور ہو جاتا تھا، ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے بندہ. مثال کے طور پر اب ہم آپ ایک بات کریں، ہمارے بہت بڑے بڑے نامور لوگ شاعروں میں سے، ادیبوں میں سے جو ہیں، حتیٰ کہ پچھلے دنوں تو جب فیض کا دن آیا تھا تو اس پر بڑی متنازع اور متضاد رائے بھی ان کے شخصیت پر آتی رہیں. تو بات کہنے کی یہ کہ چیزیں دنیا اس طرح بھی پڑھنے اور دیکھنے لگی ہے. اور یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ جو میری نظر دیکھتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ بن جائے گی، اور تاریخ کا حصہ جب بننے کے بعد پھر ہم کسی طرح سے نگیٹ نہیں کر سکیں گے بہرحال ہسٹری کو. اچھا فرخندہ صاحبہ، آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کا پہلو ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر اگر ہمارا ادب جو ہے وہ اس طرح سے معاشرے میں وہ رزلٹ نہیں لا رہا ہے یا وہ تربیت نہیں کر رہا اور لوگوں کو شعور و آگاہی کی اس دہلیز پہ نہیں لے کے جا رہا، تو کیا ایسا ہے کہ ہمارا آج کا ادیب جو ہے وہ جو ہے اس کی عدم تاثیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے؟ دو باتیں ہیں اصل میں ہوتا ہے سلسلہ. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کا اسلوب متاثر کن نہیں، آپ کے بہت بڑے موضوع پر بھی، آپ کے بہت بڑے ٹاپک پر بھی آپ کا اسلوب متاثر کن نہیں، وہ کسی ادب کی کسی حیت پر اترتا ہی نہیں پورا. تو ناقدین بھی اور عام آدمی بھی جو ذرا ادب کو پڑھتا ہے لکھتا ہے، عام آدمی بھی وہ بھی کہے گا کہ کوئی مزہ نہیں آیا، بات پہنچی نہیں ہم تک، مزیدار طریقے سے نہیں پہنچی، موضوع پہنچ گیا سادہ سا. یہ تو دادی اماں بھی کہانی اس طرح سنایا کرتی تھی، ابا بھی سنایا کرتے تھے. مطلب وہ جو صنف کا پیرامیٹر ہے، جو صنف باقاعدہ اگر شاعری ہے تو شاعری، اور اگر نظم ہے تو نظم ہونا چاہیے، اور اگر افسانہ ہے یا ناول ہے تو اس کو ناول کی اور افسانے کی پوری ٹیکنیک و عناصر میں جو ہے وہ اس کی سارا انگریڈینٹس موجود ہوں. اچھا، ان مندرجات اور لوازمات کی موجودگی ایک تو تحریر کو مؤثر کرتی ہے جس کا ذکر ابھی آپ کر رہے ہیں. ایک اور وجہ جس سے تاثیر پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلکہ ہر دور میں شاید رہا ہو ہسٹری میں بھی، لکھنے والوں نے اپنے نظریات جب لکھے تو وہ ایک بڑی ریفائنڈ شکل میں آئے سامنے، لوگوں نے اس کی تقلید کی، پیروی کی، بہت لوگوں نے ان پر گفتگو کی. اس کے بعد جب اظہار خیال کے لیے ان کے مختلف انٹرویوز پڑھے گئے، مثال کے طور پر کئی دیکھے گئے ٹیلی ویژن وغیرہ پر یا مختلف ایپس پر ان کے خیالات پڑھنے کو ملے، تو شوق لگا کہ یہ ان کی افسانہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا، ابھی اس گفتگو میں ان کا نقطہ نظر مختلف ہے. تو کیا یہ اس کو سچ مانا جائے، ان کی اس تحریر کو، یا ان کی اس گفتگو کو درست مانا جائے؟ یعنی کھلا تضاد تھا، جو کھلا تضاد تھا کہ جو ابھی سامنے کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے، یا ان کی وہ ایک مثال دینے کے لیے ماڈل تحریر تھی، ایک بڑی اصلاحی فلاحی، اس کو مانا جائے. یہ تضاد جو ہے، یہ جو کنٹروورشی ہے، یہ جو منافقت آ جاتی ہے، اس سے بھی تحریر کا حسن خراب ہوتا ہے، لوگوں کی ایمان خراب ہو جاتے ہیں، پھر پڑھتے نہیں لوگ اس طرح. اب سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے نا قریشی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگوؤں میں جو لکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی متنازع موضوع پر کسی کانفرنس میں، کسی ادب کے اعلیٰ کسی کانفرنس وغیرہ میں، اجتماع میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم منتظمین کا نقطہ نظر لے کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، جنہوں نے ہمیں دعوت دے کے بیرون ملک بلایا، ہم ان کا نظریہ بولنے لگ جاتے ہیں. اس کی ایک سچی سی مثال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نامور لوگ جو سرحد پار جاتے ہیں ادبی کانفرنسز کے لیے، وہ وہاں جا کر باقاعدہ ان کی زبان بولنے لگ جاتے ہیں، جبکہ پاکستان ان کو عزت دے کے بھجوا رہا ہے، پاکستان میں انہوں نے ادب لکھا ہے، پاکستان میں رہ کر ان کو پہچان مل گئی ادبی، اور جب وہ کہیں پہنچے ہیں تو کچھ ایسے 4-5-6 جملے ضرور گفتگو میں بول آتے ہیں جو ان کو سامنے بیٹھی ہوئی لابی کو خوش کرنے کی. اچھا، یہ تو چلیں ایک پہلو ہے، لیکن سبھی ادیب جو ہے اس طرح کے نہیں ہیں، سبھی شعراء تو نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ مالی مفادات کی عوض جو ہے اس قسم کی جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں، جو ہمارے نظریات کے، عقائد کے اور ہمارے ملک کی سالمیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خلاف ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ، اب ہم دوسرے پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ادیب جو کسی قسم کے مراد کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی شہرت کو نہیں لاتے، اور ہمارے ادبا کی ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ایوارڈز نہیں لیے، جنہوں نے کوئی مراد نہیں لیں، حکومت سے کوئی اس قسم کے فائدے نہیں اٹھائے، ان کے حوالے سے آپ بات کریں. کیا پھر معاشرہ ان کی تحریروں سے اس لیول پہ، کیونکہ اس لیول پہ استفادہ کر سکتا ہے؟
کیونکہ ہوا یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ بگاڑ ہے، یہ انتشار ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ صحیح. اب جو یہ بات آپ نے کی تھی نا کہ بڑے کچھ خوددار بھی لوگ ہیں، ایک عام یہ مطلب یہ ادیبوں تک ہی محدود نہیں، معاشرے میں سے خوددار لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر اپنے نظریات پر سمجھوتا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے خیال میں وہ ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، کم از کم وہ منافقت نہیں کرتے کہ ایک جانب وہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، برا بھلا بھی کہا گیا ہے، ایوارڈ دینے والوں کو چپ کر کے خاموشی سے ایوارڈ بھی لیے گئے. ان میں یہ لوگ شامل نہیں. ہم ان کی بات کریں گے خودداری کے حوالے سے کہ جو باقاعدہ اسٹیجز پر آ کر انکار کرتے رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اب آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اہم قومی اور سرکاری ایوارڈز کو پاکستان کے باہر بھی کچھ سمہاؤ پاکستان میں بھی لوگوں نے ایوان میں جا کر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس وجہ سے نہیں لے رہے کہ آپ فلاں چیز پر عالمی سطح کے فلاں مسئلے پر آپ کی حکومت کی توجہ نہیں ہے تو ہم نہیں لے رہے. وہ انسانی مسئلہ آپ بھول چکے ہیں تو ہم ایوارڈ لے کر کیا کریں گے. ایسے بھی تو ان کی باتیں جب سامنے آتی ہیں، ان وجوہات سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لیا، تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور ان میں امارات کے والے جو ہیں وہ بے شمار ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ثقافت میں، ادب میں، فلم انڈسٹری، شوبز وغیرہ وغیرہ سبھی میں، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا لینا کوئی ایوارڈ وغیرہ. ایوارڈ کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے ہم نظریہ ہیں، جبکہ ہم یہاں پر آپ کے ہم نظریہ نہیں ہیں دینے والوں کے، تو ہم تو نہیں لیں گے. ان کے اثرات، ان کے واقعات جب چلتے ہیں، آتے ہیں سامنے منظر عام پر، تو لوگ متاثر بالکل ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور لیکن وہ چونکہ اپنی روش نہیں چھوڑتے اور اپنا لکھنا نہیں چھوڑتے، تو ان کا کام چل رہا ہے. چلنے سے مراد یہ کہ ان کا تخلیقی جوہر اور ان کی تخلیقی پیاس مکمل طور پہ بجھ گئی ہے. بڑی کلیدی بات کی آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعری بھی کرتی ہیں اور افسانہ بھی لکھتی ہیں. آپ زیادہ سوری کون سی صنف ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے اور آپ اس میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں؟ اصل میں کراچی، یہ بہت دلچسپ سی بات بنے گی. میں بنیادی طور پر فکشن ہی لکھتی ہوں. بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ ذرا چیلنجنگ جابس کرنے کا شوق تھا. کسی نے چیلنج کر دیا نا کبھی کسی بات پر، کہنا چاہیے اکسا دیا بھڑکا دیا گمراہ، تو ہم نے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے تو مذاق اڑایا تھا، ہم کر بھی سکتے ہیں. ایسا تھا کہ کہیں پر کوئی مشاعرہ ہو رہا تھا، تو کسی نے یونیورسٹی کے بلکہ زمانے کی بڑی پرانی یہ بات ہوگی کہ کسی نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ تنظم کہا کہ کچھ لوگوں کو اپنے نثر لکھنے تک ہی ان کو ہنر ہے، ان کا ہنر ہے. کبھی وہ ایک مصرع تو لکھ کے دکھائیں، ایک مصرع ہی کر دیں، کبھی لکھے تو صحیح. اچھا وہ بات اگر مذاکر ہوتی نا تو شاید سننے والے اتنے سنجیدہ لیتے. اب ہوا کیا کہ 4-6 افراد، 10-12 افراد میں سے سب نے مڑ کے مجھے ہی دیکھ لیا کہ شاید مجھے کہا جا رہا. مجھے بھی لگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں اکیلی نثر نگار تھی، باقی تمام شعراء بیٹھے تھے. اکیلی میں نے اس سے سوچا، میں نے کہا کہ پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ اگر صرف اپنی یہ ادبی آبرو بچانے کے لیے میں کرتی ہوں کچھ. میں نے اس وقت زمانے میں ایک نظم لکھ دی تھی، بہت سادگی کی، سادہ سی نظم. اب اسے سنانے میں بڑی رکاوٹ کا سامنا محسوس کرتی تھی، کیونکہ شاعری پڑھنی آتی تو نہیں تھی، صرف نثر پڑھنی آتی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی آپ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کو، سرگرمیوں کو، اور ہمیں برابر کرنے کی صحیح کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں انہیں کہاں عزت دار کر کے برابر کر دوں. جہاں پر یہ بے عزت ہوئے یا جہاں ان کی سبکی ہوئی اور یہ بے قصور تھے، وہاں میں انہیں کہاں پر برابر کروں. تو کیا ہوا کہ بہت بڑے آدمی نے، بہت بڑی شخصیت نے لاہور میں مجھے کہیں ٹیلی فون کر کے کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نثر پوئٹک ہے. تو میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں جن کی نثر پوئٹک ہوتی ہے وہ مصرع بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں. اب ایک سنجیدہ نقاد نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا کہ سر میں نے ایسے ایسے کچھ لکھا ہے، سنا دوں ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا سناؤ. جب میں نے سنایا تو انہوں نے کہا تھا میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ تمہاری نثر پوئٹک ہے، اب تمہارے یہ سارے مصرے جو ہیں یہ تم افسانہ میں بھی لکھتی ہو نا. میں نے کہا جی لکھتی تو یہی اس میں لکھ دی تم نے. اچھا خیر یہ تو تھی ایک ابھار دینے والی بات، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپنا لیا تھا. اس وقت تو شرارتاً کہہ لیں، استہزائی کا جواب دینے کے لیے کر لیا تھا، لیکن بعد میں اس کو سنجیدہ اپنانے کی وجہ یہ تھی قریشی کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں نا نثری فن پارے کم سے کم منظر عام پر عام آدمی کے سامنے پڑھنے کے موقع ملتے ہیں، نثر پر کام ہی نہیں ہوتا.
جیسے ہم اشعار کے لیے سوائے اس کے کہ ادبی تنظیمیں حلقہ ہو گیا، حلقہ تصنیف ہو گیا، حلقہ غالب وغیرہ کے علاوہ جن کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں کہ آج افسانہ تنقید کے لیے پیش ہوگا، اس کے علاوہ عام پبلک میں، عام ادبی فورمز کے اوپر یا عام ماحول میں بھی نثر نہیں سننے پہ کوئی تیار ہوتا، نثر پڑھائی بھی نہیں جاتی. جو بھی آتے ہیں مشاعرے ہی منعقد کرتے ہیں، نثر نہیں ہے اس طرح سے منعقد نہیں کرتے. بالکل ہے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یہ پھر اگر مجھے میرے فاضل اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نثر اور شاعری دونوں چلتی ہیں تو پھر میں ذرا کچھ پڑھ دیتی ہوں. وہ پھر میں نے اسے سنجیدگی سے اپنایا، لیکن اپنے افسانے کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا کہ میں یہ سوچوں. مثال کے طور پر اگر 15 افسانہ لکھا ہے مثال کے طور پر، تو اس میں 6-5 نظمیں ہوں گی، افسانہ زیادہ لکھا گیا تو میں کمفرٹیبل بھی محسوس کرتی ہوں. اس کی شروعات صرف میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا، یہ صرف شروعات کا دلچسپ سا واقعہ تھا جو سنا دیا، لیکن میرے خمیر کے اندر نثر ہے، وہ بھی افسانہ ہے. بنیادی طور پہ آپ کہانی کار ہیں. بنیادی طور پہ کہانی کار. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادب کی طرف آئے کیسے، اگر تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کی براٹ اپ کہاں ہوئی اور یہ مزاج کیسے آیا اور رجحان کیسے بنا؟ MBBS پڑھنا چاہتی تھی اور بہت اچھی طالبہ تھی کالج میں، کشمیر روڈ FJ کالج کی طالبہ تھی، بہت اچھی تھی، یہاں سے بہترین طالبہ کے، پھر پنجاب یونیورسٹی سے بہترین طالبہ کے ایوارڈ لیتی رہی. لیکن اچانک ہی طبیعت میں یعنی یہ بیماری نے آ لیا. ایک ایسی بیماری FSC میں آنے لگی کہ والدہ میری کہنے لگی کہ یہ تو زیادہ پڑھائی ہے، MBBS وغیرہ کی تو بہت زیادہ پڑھائی ہے، تو FSC ختم کروائیں اس کا، میں تو نہیں اس کو جان سے جانے دوں گی. اس زمانے میں والدین ایسے ہی سوچتے تھے، زیادہ ہی سوچتے تھے. اب تو بہت سی طریقے ہیں کہ بندہ پڑھ لیتا ہے. انہوں نے مجھے رکوا دیا اور میں پھر جب رکی تو پھر تقریباً کتنا مہینے ڈپریشن میں رہی کہ میرے تو مجھے ڈاکٹر بننا تھا، یہ کیا ہوا ہے. تو اس عرصے میں جو ہے مجھے میرے بڑے بھائی نے، شاہد بھائی نے، جن کا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم اداس کیوں ہوتی ہو، تمہیں اظہار چاہیے تھا نا، تم کہتی ہو نا کہ مجھے ایکسپریشن چاہیے، تو تم صحافت اور ادب لے لو. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ادب بالکل نہیں لکھنا. مجھے بھائی نے کہا افسانہ لے لو نا. میں نے کہا مجھے افسانہ بالکل نہیں لکھنا، یہ بالکل جھوٹی صنف ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. انہوں نے کہا شاعری لے لو. میں نے کہا میں بالکل بھی شاعری نہیں کروں گی، کیونکہ وہ ڈپریشن میں تو ہر بات کو نگیٹ کر رہی تھی، مسترد کر رہی تھی. انہوں نے کہا اچھا پھر صحافت لے لو. ایک دم ان کے منہ سے نکلا صحافت لے لو، تو میں نے ہاں کر دی اور میرا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں صحافت میں ہو گیا، میڈیا سائنس. وہاں جب میں صحافت کر رہی تھی تو مجھے مختلف قسم کے ہم لوگوں کو اس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہر جگہ بھیجا جاتا تھا. ریڈیو بھی اس زمانے میں متعارف ہوا پراپر میرے ساتھ، اخبارات متعارف ہوئے، اخبارات کے ایڈیشن متعارف ہوئے، اخبار چھپتے کیسے ہیں، ٹیلی ویژن بنتے کیسے ہیں، PTV کیسے کام کرتا ہے. اس وقت تو پرائیویٹ چینل نہیں تھے. تو یہ چیزیں دیکھتے 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 میں نے محسوس کیا، خود اپنے اندر محسوس کیا کہ میں جب لکھتی ہوں اسکرپٹ تو وہ چاہے نہ چاہے ادبی جملے ڈال جاتا ہے. اب اسکرپٹ کو عام طور پر لوگ اخباری اسکرپٹ کو یا TV اسکرپٹ کو خوش انداز میں لکھتے ہیں، میں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا مسجع لکھنے لگی. ہاں، اب جب مسجع لکھا تو وہاں پر پھر مجھے ایک رہنمائی مل گئی. میرے ہیڈ نے کہا کہ آپ تو مجھے یونیورسٹی کے ٹیچرز نے کہا کہ آپ تو رائٹر بن سکتی ہیں. میں نے کہا جی بنتا، میں اس کو بھی ایسے ہی بولتی تھی، میں نے کہا جی بنتا کوئی نہیں ہے، جس نے ہونا ہے نا وہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو نے کہا چلو یہی سمجھ لو، تو ہماری طالبہ بہت اچھی ہے، ہم تمہاری بگ بگ بھی سن لیں گے. اساتذہ نے کہا تم چھوڑو، یہ بھی یہی سمجھ لو، لیکن کچھ لکھو. میں نے کہا سر میں کیا لکھوں؟ کہتے ہیں آپ کالم لکھا کرو. ٹیچرز نے کالم لکھنے کی بات جب آئی تو اس زمانے میں روزنامہ جنگ میں طالب علموں کا بڑا بھرپور صفحہ چھپتا تھا. نظر طالبات کے نام سے میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. تو یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً آپ دیکھیے گا کہ لیٹ 80s میں، ہاں لیٹ 80s میں یہ جنگ اخبار میں یہ آتے تھے پرچے، یہ ایڈیشن جس میں بچوں کے بھی ہوتے تھے، طالب علموں کے، خواتین کے، اور وہ ادبی. تو مظہر اسلام وغیرہ اس وقت انچارج ہوتے تھے. تو میں نے وہ پھر یہ جب کیا کام کالم کا، تو یوں سمجھیے کہ میری پہلی تحریر کالم تھی. نہ افسانہ تھی، نہ شاعری تھی، نہ کچھ اور تھا، کالم تھی. وہ بھی اس لیے تھا کہ جب میں اسکرپٹ لکھتی تھی یا یونیورسٹی کے اسائنمنٹ کرتی تو اسائنمنٹ کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے کہ آپ ذرا کلاس کو ایڈریس کریں کل والی اسائنمنٹ. تو میں وہ اسائنمنٹ جب پڑھتی تھی تو اس میں ٹچ آتے تھے لفظوں کے، تو ادبی تڑکے آتے تھے. تو میرے ٹیچرز نے مجھے بعد میں بلا کر کم و بیش سب نے کہنا شروع کیا. پروفیسر اس زمانے میں وارث شفیق جلندری صاحب تھے، شفیق جلندری صاحب تھے، کیا ان کا نام ہے،
حجازی صاحب تھے اور ڈاکٹر مغیث تھے، تمام اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو یہ تمام کہا کرتے تھے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کیا کر سکو گی، تم ایسے کرو یہ لکھو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اس طرح شروعات ہوئی. افسانے کے بارے میں سچی بات ہے مجھے منشا صاحب نے زیادہ نمایاں تحریک دی. میں حلقوں میں جایا کرتی تھی صرف سننے کے لیے، ادبی حلقوں میں. منشا یاز صاحب ناقدین میں ہوتے تھے، ڈاکٹر رشید امجد ہوتے تھے، اقبال آفاقی صاحب ہوتے تھے، سعادت یہ جو تھے اپنا حامد بیگ صاحب، مرزا حامد بیگ صاحب ہوتے تھے جب لاہور میں ہیں، اور ڈاکٹر رشید نثار ہوتے تھے، پروفیسر کامران ہوتے تھے. یہ سب لوگ جب توجہ دینے لگ میں ان کی گفتگویں سننے سے گئی تھی. صحیح بات ہے، وہ ابتدائی دور تھا، ادب کی تنظیمیں وغیرہ بنے، نیا نیا حلقہ ذوق کا ظہور ہوا تھا. تو وہ ابھی بن رہا تھا حلقہ، جیسے ابتدائی مرحلوں میں بہت تھا. تو جب میں دیکھتی کتنے بڑے بڑے لوگ تو اس کے سیکٹری رہے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. میں سننے جاتی تھی تو وہاں پر ایک دن مجھے منشا صاحب نے کہا کہ آپ ٹی وی پر والی فرخندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی رپورٹیں سنتا رہتا ہوں تو اس میں بڑے ادبی ٹچ ہیں، تو آپ لکھتے نہیں ہیں کیا کچھ؟ تو میں نے کہا سر نہیں، میں تو صرف سننے آتی ہوں کیونکہ میں تحقیق کے شعبے میں جانا چاہتی ہوں، تو میں ریسرچ سننے آتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سنیں ریسرچ میں، لیکن آپ اگلے ہفتے شیڈول کریں افسانہ. سیکرٹری صاحب سے کہا کہ ان کا افسانہ ہی ڈالیں. اب اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں مجھے، اور میں پسینے کہ یہ افسانہ ہوتا کیا، مجھے کیا پتا، لکھا تو کبھی ہے نہیں، سنا ہی سنا ہے گفتگو میں. میں نے افسانہ لکھا بیبی کے نام سے، بیبی. اور اس افسانے کو جس وقت میں نے حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے اقبال ہال میں پڑھا تو تیز بارش ہو رہی تھی اس دن بھی، اور مجھے جنوری کے وہ دن تھے، اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے بہت بہانہ لگایا اپنے بھائی سے، بھائی بارش دیکھیں مجھے مت لے کے جائیں. انہوں نے کہا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر کتنی اسٹرکٹ قسم کے ڈسپلن ہے، تمہاری یہ موڈی پن نہیں وہاں چلے گا، تم چلو افسانہ پڑھنے. لکھا ہے؟ میں نے کہا جی لکھا ہے. تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے بہت ہی بےزتی ہوگی. انہوں نے کہا کچھ ہونے دو، تم چلو صحیح. میں نے کہا وہاں تو بھائی ایسا کھینچنے کہتے ہیں کھینچنے دو. انہوں نے مجھے بہت مضبوطی سے لے کر، ہاتھ پکڑ کے لے کر کے، جب میں نے وہاں دیکھی افسانہ پڑھا بیبی، تو پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی کوئی تحریر پر توجہ دے سکتا ہے. کیونکہ پہلا جملہ جو مرزا حامد بیگ جیسے اسٹرکٹ نکات کا ہے وہ یہ آیا تھا، ان میں ساری چیزیں ہیں افسانے کی، اس لڑکی میں سب کچھ لکھنے کی صلاحیت ہے. بس یہ ایک جملہ سنتے ساتھ ہی میں نے تو سانس سکون کر لیا. پھر منشا صاحب جو گفتگو اس دن کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ بیبی کے نام سے ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو کم عمر ہے، لیکن نفسیاتی طور پر وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو اپنے ساتھ کسی کی اپنی محبت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتی. کہنے کہ وہ بیبی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں عورت کو اللہ پاک کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ کسی کی شراکت محبت ہی کو لے لیں. انہوں نے کہا محبت ہی کو لے لیں. بس اس کے بعد میرے حوصلے بلند ہوتے گئے. پھر باہر نکل کر لابی میں مجھے منشا صاحب نے کہا کہ اگلا افسانہ بھی لاؤ. میں نے کہا سر میں تو ابھی سے ہی اتنی خوب، آج کے لیے ذرا مجھے حوصلہ بننے دیں. کہتا نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں. بس وہ ان کے کہنا. پھر ان کی تحریک پر اور ڈاکٹر رشید نثار کی تحریک پر مٹی اور پاؤں کتاب لائی میں پہلی. اس کتاب کی حلقہ ارباب ذوق میں لانچ ہوئی تو آج بھی مجھے یاد ہے جب منشا صاحب نے کہا تھا اس کتاب میں 12 افسانے ہیں جس میں سے 8 بہترین اور 4 قابل قبول ہیں. زبردست، یہ بڑی بات ہے. اور منشا صاحب کا کہنا جو ہے. اور اسی طرح جب میں طالب علمی کے زمانے میں یعنی بہت چھوٹے پن میں بچوں کے لیے کہانیاں وہانیاں، تو شوق میں آپ کو بتایا نا کہ پراپر لکھنا شروع جب کیا تھا تو وہ حلقوں سے تحریک ملی. لیکن میں یہ چھوٹے اقتباس نہیں بچوں کے لطیفے شگوفے لکھتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی کہانی میری کہیں چھپ گئی. جنگ ہمارے گھر ریگولر آنے والا اخبار ہے، اس میں کہیں چھپ گئی. تو ابن انشا سفر کر رہے تھے، حیات تھے، میں بہت چھوٹی تھی. میرے والد بھی اسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے ابن انشا کے ساتھ. وہ لاہور سے پنڈی آ رہے تھے اور میرے والد بھی آ رہے تھے. یہ غالباً پنڈی سے لاہور. ان کے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں اخبارات ہی خاص لطف ہوتے تھے، ذریعہ لطف ہی وہ تھے. وہ اخبارات پڑھ رہے تھے تو میرے والد کا کہنا یہ تھا، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے بہت بہت. وہ کہنے لگے کہ میں گاڑی میں ٹرین میں بیٹھا تھا تو انہوں نے منشا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ابن انشا ہے، میں جانتا نہیں تھا کہ وہ بھی سفر کر رہے ہیں. اخبار جنگ اٹھا کر پڑھنے لگے کیونکہ اپنے کالم بھی جب اس میں اخبار پڑھنے لگے نا تو انہوں نے میرے والد کہتے ہیں کہ میں بھی پاس ہی تھا تو میری نگاہ تمہاری کہانی پر پڑ گئی، تمہاری لکھی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب تعارف ہوا تو انہوں نے کہا میں ابن انشا وغیرہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے. میرے والد بڑے ادب پسند تھا لیکن شکل سے نہیں واقف تھے ان کی.
تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سر یہ پڑھ رہے ہیں اخبار تو یہ اس میں کن لوگوں کو آپ اسپارکنگ سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں, انہوں نے نام نہیں لیا کہ میری بیٹی بھی اس میں ہے, صرف یہ کہا کہ کن لوگوں کا. تو میرے والد یہ کہتے ہیں کہ ابن انشا صاحب نے ہاتھ انگلی رکھی اور کہا کہ یہ جو ہیں یقیناً یہ بچی لڑکی ہوگی, یہ جو ہے یہ اس کی بہت آگے جائے گی نا. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک وجہ پر. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ قلم سے لکھتی ہیں, کینچی سے نہیں. کیا بات. تو ابو نے پوچھا کہ ذرا تشریف فرما دیں. انہوں نے کہا کہ آج کل اتنا رواج ہے شہرتیں پانے کے لیے لوگ کاٹتے ہیں تراشے جگہ جگہ سے, ان کا ایک مضمون مرتب کر کے اپنے ناموں سے دیتے ہیں. یہ اوریجنل رائٹر ہے, یہ کینچی سے نہیں قلم سے ہی لکھتی ہے. کیا بات, یعنی لفٹنگ نہیں کرتی. ناظرین, آپ فرخندہ صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں اور مختلف تاریخی اور یادگار معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں اور ان کی یادداشتیں